اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا، بلانا، اور یہاں مراد کیا ہے کہ انسان اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے یا اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اپنے رب کو پکارے۔ یہ پکار ایک عبادت ہے، یہ صرف مدد مانگنا ہی نہیں، یہ عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جب، جس وقت، جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے۔ اس لیے اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔ جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے۔ وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں تو دعا کر سکتے ہیں، نہیں، آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل کریں گے تو ہی دعا کر سکتے ہیں، نہیں۔ اور نہ ہی اس کے لیے کسی زبان کی پابندی ہے کہ صرف آپ عربی میں ہی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اردو میں، اپنی مدر ٹنگ میں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، وہ دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹالی جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے باقی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ وہاں نجات پا سکے گا، تو اسے دنیا میں اس کی من پسند چیزیں دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں اعمال کا ذخیرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی آخرت میں نجات ہو سکے۔ لہذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا عظیم عبادت، شرف والی عبادت، وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ عبادت کہ جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دعا توحید کی بنیاد ہے، یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے، اس سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا جو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو اپنے لیے لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے۔ وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسا دے دے گا، کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دے گا، کوئی آپ کا دکھ بانٹ لے گا، لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں، آخر میں انسان صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، نان مسلمز کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ، الحاد کا رستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے، مکہ سے بھاگ گئے اور پھر جزیرۃ العرب چھوڑنا چاہا، اور جس کشتی پر بیٹھے وہ سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوبنے لگی،
تو کشتی کے مالکوں نے کہا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ دعا کرو. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو بھول جاؤ اور صرف اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس کے ڈوبنے کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو اس وقت جو چونک اٹھے کہ اسی چیز کی دعوت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس وقت انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج اے رب تو مجھے بچا لے گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل نے کس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا. تو دعا کی قبولیت ہی ان کے اسلام کا ایک ذریعہ بنی. اور دعا کرنے کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کا ایک طریقہ ہے. یہاں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. یہاں بھی آپ اپنے رب کو رب کہہ کے پکار رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار اب مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو گئے ہیں، جو تیری رحمت تک مجھے پہنچنے نہیں دے رہے، یا رب تو ان کو دور کر دے، تو مجھے معاف کر دے. اور یہ چیز انسان کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں، پھر تو کوئی غم ہی نہ رہے، کوئی پریشانی ہی نہ رہے. اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے، جیسے اے اللہ مجھے مال دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے گھر دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے. اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتے تھے، جیسے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. وہ آپ کا رب ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے، لہٰذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لہٰذا اس کو پکارتے رہنا چاہیے.